بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ایک نیک شخص کے خواب میں آ کر اس کی گئی نیکی کے انعامات کے حوالے سے اس کو خوشخبری دی۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ زیادہ دیر زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ کون رہے گا؟ جو آسانیاں بانٹے گا اور محبتیں بانٹے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا یہ میسیج انتہائی امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو آپ کی لائف میں ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے کہ کیسے ہیومینٹی، لوگوں کی خدمت کرنا، انسانیت کا بھلا کرنا، بھلا سوچنا ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ایک بہت ہی نیک شخص تھا رابع بن سلیمان۔ اس نے حج کا ارادہ کیا اور وہ اپنے قافلے کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے جانے لگا۔ راستے میں کوفے میں انہوں نے قیام کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ایک مرا ہوا گدھا ہے، وہ مرے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور چاقو سے نا اس گدھے کا گوشت نکال رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے سوچا کہ یہ خاتون میرا خیال سے یہ گدھے کا گوشت جا کر نا لوگوں کو کھلائے گی۔ اس کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا اور وہ اس کو جاسوسی کرنا، یعنی کہ دیکھنے لگا اس کو نا کہ وہ کیا کرے گی۔ اس خاتون نے وہ گوشت اس کے اندر ڈالا ایک کپڑے کے اندر اور گھر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ رابع بن سلیمان بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ خاتون کچھ دیر کے بعد ایک گھر کے اندر جو انتہائی خستہ حال تھا اس کے اندر داخل ہوئی، اور وہاں جا کر اس نے جب ادھر سے دیکھا کسی سوراخ سے، تو اس خاتون نے وہ گوشت کا کپڑا اپنے 3 جوان بیٹیوں کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو، اس کو پکا لو اور کھا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس کو کہتا اسلام میں تو یہ گدھے کا گوشت حرام ہے۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی، اے بی بی، آپ کو نہیں پتا کہ یہ گدھے کا گوشت حرام ہے، اور آپ کیوں ان بچیوں کو کھلاتی ہو کہ مجوسیوں کی صرف ایک قسم ہے جو یہ گوشت کھاتی ہے، باقی تو اور کوئی بھی نہیں ہے گوشت کھاتا۔ تو اس خاتون نے وہیں سے آواز لگائی کہ آپ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ایسا آپ کیوں کر رہی ہو کہ یہ گوشت جو ہے جو آپ ان کو کھلا رہی ہو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں سید زادی ہوں، اور ان کا والد جو تھا بڑا نیک آدمی تھا لڑکیوں کا، وہ نیک وقت فوت ہو گیا، اب ہمارے پاس کھانے کو گزر بسر کرنے کو کچھ نہیں ہے، اور کیونکہ سید زادی ہم باہر بھی نہیں جا سکتے، تو یہ اس لیے سفید پوشی کے لیے 3-4 دن سے یہ فاقے میں ہیں میری بچیاں۔ وہ بڑا رنجیدہ ہوا یہ واقعہ سن کر۔ وہ واپس کوفہ گیا اور اس نے اپنے جو قافلے والے ہیں ان کو بتایا کہ میں حج کرنے نہیں جا رہا۔ انہوں نے بڑا کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم سفر بھی کر آئے ہو اور پھر جو تم کیوں یہ ایسا کر رہے ہو۔ خیر اس نے کہا کہ جی میں نہیں جا رہا، اور اس کے پاس 600 درہم تھے اور اپنا سامان تھا۔ وہ بازار گیا اور 100 درہم کا اس نے کھانے پینے کی اشیاء لی، اور 500 درہم اس نے کیا کیا کہ اس اناج کے اندر نا وہ ڈالا اور چھپا دیا، اور چھپا کر اس نے کیا کیا کہ وہ اس خاتون کے گھر گیا اور اپنا سامان بھی جو رخت سفر وہ گھر سے لے کر آیا تھا، وہ اناج بھی اور وہ درہم بھی، وہ اس نے اس خاتون کو دے دی۔ اس خاتون نے اس کو دعا دی، اس کے اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرے، تجھے دنیا میں عزت دے، اور جو یہ تو نے کام کیا ہے اس کا اتنا بڑا صلہ دے جو تا قیامت جاری رہے۔ وہ یہ کام کر کے نا بڑا مطمئن ہو کے واپس کوفہ میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ جب وہ میرے قافلے والے آئیں گے تو میں ان سے دعا کرواؤں گا۔ ہوتا نا حاجی آتے ہیں اور حاجی سے دعا کروائی جاتی ہے۔ اب وہ جب حج مکمل ہوا تو پہلا قافلہ آیا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو وہ ہنسنے لگے کہ حاجی کے لیے دعا کیسے کرے، آپ تو خود حج کر رہے تھے۔ وہ کہتے میں تو گیا ہی نہیں، میں تو یہاں موجود تھا۔ وہ کہتا کیوں مذاق کرتے ہو، آپ نے تو ہمارے ساتھ خود میدان عرفات میں آپ تھے، آپ نے تمام زیارتیں بھی کی، مکمل فرائض ادا کیے۔ بڑا حیران ہوا اس بات پر۔ پھر اس نے کہا چلو میرے اپنے قافلے کے لوگ آئیں گے نا تو میں ان سے پوچھوں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی آ گئے۔ اس نے پھر ان سے پوچھا کہ میرے لیے دعا کریں۔
انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ آپ تو ہمارے ساتھ حج میں تھے، آپ نے تمام زیارتیں کی، یہاں تک کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان میں سے ایک شخص بولا کہ جیسے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے بعد ہم آئے اور باب جبریل کے پاس آپ نے مجھے یہ امانت دی تھی، اس نے ایک تھیلی نکالی اور اس کو پکڑا دی رابع بن سلیمان کو۔ وہ حیران تھا، اس نے یہ تھیلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خیر اس نے تھیلی کھولی تو اس میں ایک پرچی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ وہ اس کو تھیلی کو اس نے جیب میں ڈالا اور جناب وہ واپس آ گیا۔ ظہر کا عشاء کی نماز ادا کی، اس کو نیند آ گئی، اور جیسے ہی نیند آئی تو اس کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پاک نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے رابع، اور کتنے لوگوں سے تمہیں یہ گارنٹی دلوائیں کہ تمہارا حج قبول ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو میری اولاد کے لیے وہ یہ اتنا کچھ کیا، ان کے لیے کھانا دیا اور اپنا حج موقوف کیا، تو اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آپ کی شکل میں بھیجا اور اس نے آپ کی شکل میں جا کر وہ حج ادا کیا۔ اب یہ دیکھو کون خوشخبری دے رہا ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے 600 درہم ان کے اوپر خرچ کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 600 سونے کے سکے عطا فرمائے، اور آپ کی یہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائی۔ اب وہ جیسے ہی وہ اٹھا، اس نے جب وہ تھیلی کھولی تو اس کے اندر 600 سونے کی سکے موجود تھے۔ اب اس لیسن سے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اسلام کے اندر اگر 10% عبادت اور 90% خدمت کا درجہ رکھا گیا ہے، جس میں حقوق العباد سب سے اہم رکھا گیا ہے، تو اگر ہم اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، جن کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے اگر کریں گے تو اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسی تجارت ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا، جو لوگوں کو کے کام آتا ہے، اور اس غرض سے کہ مجھے اس سے صلہ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے غیبی امداد فرماتے ہیں اور اس کو نواز دیتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا قادر مطلق اللہ ہے، اور ہر چیز کو دیکھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر چیز کا جزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر ہر غلط کام کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں آج کے لیسن سے سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہیومینٹی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ سمجھے، عیدی کو دیکھیں، اس نے خدمت کی تھی اور پوری دنیا میں لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو کسی بھی مذہب کے تھے، جنہوں نے ہیومینٹی کو، انسانیت کو جنہوں نے سب سے اولین درجہ دیا، ان کا نام ابھی تک جو ہسٹری کی بکس کے اندر موجود ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد آج کا یہ ہے، میسیج کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تابعداری کے ساتھ ہمیں اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے بھی کام آنا چاہیے، اپنے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور ان کے اس خیال کے ساتھ ساتھ جو بھی ہماری طاقت ہے، اگر ان کو کوئی مشکل وقت آ جائے تو انہیں ان کی مشکل وقت میں ان کی مدد کر دینی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہیومینٹی کا، دوسروں کی خدمت کا، اور زیادہ دیر زندگی کو جینے کا اس مقصد کو آپ پالیں گے، اور آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے میسیج کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔